جی تو ہم پہنچ آئے ہیں اس وقت جو نیل فیری میڈوز ہے یہاں، اور یہ خوبصورت جو میدان ہے لش گرین، ایسا لگتا ہے کہ قالین بچھائی ہوئی ہے، لیکن یہ قدرتی قالین ہے۔ اللہ پاک نے اس ایریے کو بڑا رچ اور خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ ابھی جو یہاں سبزہ نظر آ رہا ہے، اس میں میرا دل کرتا ہے کہ جوتے اتار کے یہاں سبزے پہ چلا جائے۔ جس جگہ میں کھڑا ہوں بڑی پہاڑیوں پہ بڑا خوبصورت جگہ ہے، اور اگر بات کی جائے تو یہاں سے ٹریول کریں گے تھوڑا سا آگے اوپر جھیل کے پاس، وہاں جا کے آپ کو اس ایریل شاٹس بھی دکھائیں گے۔ یہاں پل بھر میں موسم بڑا چینج ہوتا ہے۔ ابھی میں جہاں کھڑا ہوں تو کچھ بادل آ جاتے ہیں اور سورج غائب ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی ہی دیر بعد پھر سورج آ جاتا ہے۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ میں چولی یہ لگا رہے گا۔ اوورآل جو یہاں کی ایریل شاٹس ہیں آپ کو دکھائیں گے، تو چلیں آگے چلتے ہیں اور آگے کا ایریا ڈسکور کرتے ہیں۔ ابھی ہلکی ہلکی بارش لگنے والی ہے۔ یہاں کا موسم جو ہے پل بھر میں چینج ہوتا ہے کہ جس جگہ میں موجود ہوں یہ بڑا لش گرین ایریا ہے، یہ کارپیٹ میدان ہے، سارا بڑا خوبصورت ہے۔ یہ پیچھے جو آپ کو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں کی لوکل زبان میں بیکنگ کہتے ہیں یا ڈھوک کہتے ہیں، اور یہ ٹمپریری طور پہ یہ گھر ہوتے ہیں۔ یہ کچھ عرصے کے بعد یہاں سے موو کرتے ہیں اپنے جو نیچے والے گھر ہیں اس میں۔ ان کے 2 گھر ہوتے ہیں، یہاں 3 سے 4 مہینے کے لیے آتے ہیں اپنے مال مویشیوں کو لے کے، اور خوبصورت یہاں کا جو نظارہ ہے، جو منظر ہے بڑا خوبصورت ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں بہت اچھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اگر ہم چلیں گے اوپر جب، تو یہ دیکھیں کتنی رش نظر آ رہی ہے آپ کو، پورا ایک ویلی بھری ہوئی ہے۔ یہ جو 2 روزہ فیسٹیول ہے، اس میں ایک جو ملک بھر سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور بڑے خوبصورت نظارے ہیں اس ایریے کے۔ انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے اور یہاں کے جو نظاروں سے لطف اندوز کریں گے۔ آئیں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھتے ہیں یہاں کے نظارے اور یہاں کیسے لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں کرائم ریٹ 0% ہے۔ آگے چل کے آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتے رہیں گے۔ ایک سے 2 کلومیٹر پیدل ٹریک ہے۔ اس ٹریک پہ چڑھنے کا ایک اپنا مزہ ہے۔ یہ دیکھیں کتنے لوگ یہاں سے آ رہے ہیں، پیچھے سارے اسی ٹریک سے آ رہے ہیں۔ سانس پھولی ہوئی ہے، سانس پہ اس طرح کنٹرول نہیں ہے، لیکن چونکہ چڑھائی بہت زیادہ ہے تو آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں ہم بھی اوپر چڑھنے کی۔ ٹریک اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جو بندہ پہلی بار آ رہا ہے اس کو چاہیے زگ زیگ چلے اور سانس پہ کنٹرول رکھ کے چلے۔ تو باقی اسی ٹریک ہے۔ آنے والی جو ایڈونچر ٹورزم کا شوق رکھتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہترین ٹریک ہے، آپ کو آنا چاہیے ایک بار یہاں۔ اس وقت میں اس جگہ پہ موجود ہوں۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ پیچھے جو رش لگی ہوئی ہے یہاں فیسٹیول کا، گیدرنگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 سے 3 ہزار بندہ، بلکہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں۔ چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور دور دراز علاقہ ہونے کے باوجود بھی عوام، حویلی کی عوام نے ایک قدم اٹھایا ہے اور یہاں تک آئے ہیں۔ ہم تو
انجوائے کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ مجھے خود ایڈونچر ٹورزم کا بہت شوق ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر نئی سے نئی جگہ پہ جاؤں اور ٹورزم کو ایکسپلور کروں۔ بڑا خوبصورت نظارے ہیں اس وادی کے، اور یہاں ایک جھیل ہے، خوبصورت جھیل ہے، اس کے چاروں اطراف میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کو یہاں سے نظر تو نہیں آ رہی، لیکن میں کوشش کروں گا آگے جا کے اس کو ایکسپلور کر سکوں، اس کو دکھا سکوں۔ انتہائی خوبصورت نظارے ہیں اس کے۔ ابھی ہوائیں چل رہی ہیں اور ان ہواؤں سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں جس جگہ کھڑا ہوں کہ میرے چاروں طرف ہوائیں چھو کے گزر رہی ہیں۔ بہت خوبصورت نظارے ہیں یہاں کے۔ یہ ہے جھیل فرید جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے، کیوں نہ آپ کو بتاتے تھے کہ یہ پل بھر میں یہاں کا موسم چینج ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں بارش شروع ہو گئی ہے اور پورا فیسٹیول میں جو سب لوگ ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، بارش بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کا موسم چینج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بادل ایک دم سے بادل آتے ہیں ہواؤں کے ساتھ اور برسنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار تو اولے بھی برسنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو سلسلہ ہے اس کا یہ جاری و ساری ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہاں ہواؤں کے ساتھ موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بڑے خوبصورت نظارے ہیں، لیکن ایک میسج جو میں اپنے ان دوستوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ یہاں آتے ہیں، اگر جو اپنے سامان کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے ہیں تو واپسی پہ جس شاپر پہ وہ لاتے ہیں اسی شاپر میں آپ وہ چیزیں جو ریپر ہیں وہ لے جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جھیل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بوتلیں، کتنی گندگی ڈالی ہوئی ہے اس جھیل کے اندر ہم لوگوں نے۔ صرف اس کا جو ہے ہم سب کا فرض ہے، جو یہاں آتا ہے وہ اپنے ساتھ جس شاپر میں آپ سامان لے کے آتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء، وہی اسی شاپر میں اپنے جو ریپر ہیں، جو گندگی ہے، جو یہاں کا جو سامان جو کھانے پینے اس کو لے کے واپس جائیں، پراپرلی کسی جگہ پہ پھینکیں۔ یہ انوائرمنٹ کا خیال کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ خوبصورت جگہ ہیں، ان کا وزٹ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خوبصورت نظارے ہیں یہ دنیا کے، اور جو قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے یہاں آتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، آپ کے لیے ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے ان خوبصورت نظاروں کا اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کا رسم و رواج، رہن سہن ایک الگ ہے اور بڑے خوبصورت ہے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے یہ لوگ جنت میں رہتے ہیں، اور دنیا کی حسین جنت ہے جس جگہ یہ رہتے ہیں۔ بڑے خوبصورت نظارے ہیں۔ یہ کچے گھر مجھے بہت پسند ہیں، جو میں اکثر آتا ہوں تو ان کچے گھروں میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اور آپ جب بھی آئیں ایک بار اس علاقے کا، ان ایریے کا اور اس کچے گھروں کا وزٹ ضرور کیا کریں۔ ویسے تو کشمیر سارے کا سارا بڑا خوبصورت ہے۔ آج کا جو ہمارا سفر تھا یہ حویلی کا تھا۔ حویلی فارورڈ کوٹا آزاد کشمیر کا ایک دور دراز ڈسٹرکٹ ہے، اور پسماندہ علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں سہولیات بہت کم ہیں۔ نیکسٹ کسی اور جگہ پہ ہم سفر کریں گے اور خوبصورت جگہوں کا وزٹ کرائیں گے آپ کو۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔